السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار اور قسط نمبر ہے 35۔ آج سادگی سے مریم کا نکاح ہوا تھا۔ مریم کی طرف سے صرف میرب، عارف، فاطمہ اور مریم کی امی اور ان کی کزن تھیں جس کے ساتھ وہ رہتی تھیں، اور زیان کی طرف سے کافی لوگ تھے، زیان کے گھر کے بڑے بزرگ، اس کے کزنز۔ نکاح کے کچھ دیر بعد سادگی سے رخصتی ہوئی۔ مریم کے ساتھ سفیان کو بھی رخصت کر دیا گیا۔ مریم کو گھر لا کر 2-3 رسمیں کیں، اور پھر اس کی خاموشی کو مد نظر رکھتے کسی نے اس کو زیادہ پریشان نہیں کیا، جبکہ زیان کے ساتھ تو وہ رسمیں بھی کیں جو نہیں ہوتیں، اور ہر رسم کے بدلے بھاری بھاری رقم بٹوری۔ چلو بھائی، ہم تمہارے لیے جوس لائے ہیں، جلدی سے پی لو۔ زیان کے پھپھو کا بیٹا لڑکوں کی ٹولی بنا کر زیان کے پاس آیا، جہاں لڑکوں ابھی پیسے لے کر ہٹی تھی، اور جب وہ نئی رسم سوچ رہی تھی، جب سارے لڑکے ایک ٹرے میں بہت سارے گلاب سجائے اس کے اوپر اورنج جوس کا گلاس رکھ کر آگے تھے۔ ان کی سنیکی پر زیان دعا دیتے گلاس اٹھاتے جب انہوں نے گلاس پیچھے کر لیا۔ پہلے 2 لاکھ روپے ادا کرو۔ اور بس زیان کا تو سر چکرا گیا۔ جتنے شادی کے پیسے بچ گئے تھے وہ یہ لوگ رہ رہے تھے، اور 2 لاکھ کا جوس، 2 لاکھ میں تو وہ ساری زندگی جوس پی سکتا تھا، یہ اس کا خیال تھا۔ میری شادی کی خوشی میں دماغ کھسک گیا ہے کیا تم لوگوں کا؟ 2 لاکھ دوں اس ایک گلاس جوس کا؟ زیان نے گلاس کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ اچھا، ایک اور گلاس لے لینا بس۔ پیچھے لڑکیوں کا کہکا نکلا۔ 1، 2 یا 10 گلاس؟ 2 میں 1 روپیہ نہیں دوں گا۔ واہ واہ، ان چھپکلیوں کو ایک دودھ کے گلاس کے بدلے 80,000 دے دی، اور ہم مانگ رہے ہیں تو جان نکل رہی ہے۔ لڑکوں کی ٹیم میں سے ایک منہ بنا کر بولا۔ وہ رسم تھی، زیان نے خاص جتا کر بولا۔ یہ بھی رسم ہے، فوراً جواب آیا۔ اور یہ رسم کب ایجاد ہوئی؟ اب کے سوال لڑکیوں کی طرف سے آیا تھا۔ ابھی ہوئی ہے، اور اب اپنے منہ بند رکھنا، ورنہ ہاتھ میں جو پیسے پکڑ کر کھڑی ہونا چھین لیں گے، پھر بہتی ناک کے ساتھ روتی رہنا۔ چھوٹی پھپھو کا بیٹا جل کر بولا۔ خود تو لوٹ چکی تھی اور ان کے معاملے میں مستقل ٹانگ اڑا رہی تھی۔ شکل دیکھو اپنی، 2 روپے کی شکل نہیں ہے اور 2 لاکھ چاہیے۔ لڑکیوں کی ٹیم سے ایک کزن نے ناک سے مکھی اڑائی، جبکہ ان دونوں ٹیم کی لڑائی دیکھتے زیان لڑکوں کی ٹیم کا ٹیبل کا حصہ بن چکا تھا، جوس کا گلاس پی چکا تھا، اور اب وہ کافی مزے سے بیٹھا ان کو دیکھ رہا تھا۔ آج اسے ہر وہ بات مزے دے رہی تھی جس سے وہ جھنجھاڑ رہا تھا۔ اس طرح چاہیے، جس طرح 4 آنے کی شکل لے کر تم لوگ، اس طرح 1000 لے آئے گی۔ اب کے تیور بھی چڑھنے لگے تھے۔ بھیکاری کہیں کہ اگر اتنے پیسے چاہیے تو کما لو۔ لڑکیوں کی ٹیم سے ایک اور جملہ کسا گیا۔ کیا کریں، خاندان کے بھیکارنیوں کا اثر آ گیا ہے نا، اور تم لوگوں بھی تو ہمارے ساتھ کام شروع کر دو نا، تاکہ ایسے بھیک مانگنے کے پیسے نہ لینے پڑیں۔ میرے پاس ہے ایک جاب تم لوگوں کے لیے، ماسے کی۔ کام اچھا کرو گی تو رقم بھی اچھی ملے گی۔ لڑکوں کی ٹیم سے ایک نے جلتے کٹتے والے جواب دیا، اور سامنے کھڑی ساری لڑکیوں کو سلگا دیا۔ تو تم لوگوں میں غیرت ہونی چاہیے نا، خاندان کی لڑکیوں کو کام پر بھیجنے سے بہتر ہے تم لوگ کما کر دو، اور ابھی اس قسم کی اور اس قابل بھی تو نہیں ہو کہ کوئی جاب دے، اس لیے بھیک مانگنے کھڑے ہو گئے ہو۔ اب کی بار تو لڑکیوں نے بھی حساب پورا کر دیا۔ ویسے ایک جاب ہمارے پاس بھی ہے، گٹر صاف کرنے والے کا بورڈ پڑھا لکھا ہے نا، تم لوگوں نے پڑھے بھی ہیں، اور یقین کرو اس کے پیسے بھی اچھے مل جائیں گے، اس کی ضرورت ہے۔ بھیک مانگنے میں تم لوگ ایکسپرٹ ہو، دیکھو کیسے بھیک مل گئی فوراً۔ ویسے بھی مل کیوں نہ گئی، گلی گلی بھیک مانگ کر عادت جو ہو گئی ہے۔ تجربہ بھی کوئی چیز ہے بھائی، اپنی بکواس بند کرو ورنہ منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ آستین چڑھاتی ایک لڑکی آگے بڑھی تو جو بول رہا تھا وہ بھی تیوری چڑھا کر آگے بڑھا۔ مذاق کب لڑائی میں تبدیل ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ قریب تھا کہ دونوں ٹیمز کے ممبرز ایک دوسرے کو بالوں سے پکڑ پکڑ کر مارتے، اور اسے قبل بڑے پیج پر بچاؤ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر لڑکوں کا تو کچھ نہیں، پر نقصان لڑکیوں کا ہو گیا۔ دودھ پلائی کی رسم کے جو 80,000 ملے تھے، اسے لڑکے اور لڑکیاں دونوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور پھر جتنا لڑکیاں جلیں، جتنی گالیوں سے لڑکوں کو نوازا گیا، لڑکے مسکرا کر سہ گئے تھے۔ سہتے بھی کیوں نہ بھائی، آخر معصوم سے کزنس تھیں ان کی، اس میں پیسوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، ایسے لڑکوں کا کہنا تھا۔ عرب کو ایک دن ہو گیا تھا واپس پاکستان ہے، اور پاکستان کا نمبر آن کرتے ہی سندس کی بہت سی کالز اور میسیجز تھے، اور پھر رات کو پھر سندس کی مستقل کالز آ رہی تھیں جسے وہ سرے سے نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ حارث کے آفس گیا تھا اس سے بات کرنے، اس سے سب کلیئر کرنے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حارث کو ایک بار شک
کی بیماری لگ گئی تو فاطمہ کی ساری زندگی صفائیاں دیتے گزر جائے گی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ محبت کا دعویٰ کرتے اپنے ہی محبوب کو تکلیف دے دینا وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب وہ حارث کے آفس گیا تو پتہ چلا کہ وہ یہاں جاب نہیں کرتا۔ اس نے اپنے سیکرٹری کو حارث کی معلومات نکالنے کا کہا اور رات ہی کو ڈیٹیلز مل گئیں کہ اب وہ کہاں جاب کر رہا ہے۔ وہ بھی تیار ہو رہا تھا تاکہ حارث سے بات کر کے کلیئر کرے، کیونکہ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ حارث جیسا انسان فاطمہ کی وضاحت پر کبھی یقین نہیں رکھے گا۔ وہ اپنی گاڑی کی چابیاں ڈرائیور سے لیتا گاڑی خود ڈرائیو کرنے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ ہی گیا تھا کہ ڈرائیور کو ساتھ بٹھانے کو کہا، جبکہ پیچھے 2 گارڈز بیٹھے تھے۔ حارث کے آفس پر جاتے راستے پر گاڑی ڈالتے پر وہ مستقل سوچوں میں تھا۔ ذہن جسے تو طویل عرصے سے کسی جنگ میں مبتلا تھا، آج اس جنگ میں ہار کے سب صحیح کر کے اسے سکون بخشنے والا تھا۔ کمفرٹیبل ہو کر بیٹھ جاؤ، ایسے تھک جاؤ گی۔ مدیحہ کمرے میں جوس دینے آئی تو مریم کو بالکل اسی طرح پایا جیسے وہ بٹھا کر گئی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ سفیان کہاں ہے؟ بے چینی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ مدیحہ دھیما سا مسکرائی۔ وہ اتنا کیوٹ ہے ماشاءاللہ سے، پتہ ہے ہمارے کزنس میں تو ایسے لینے کے چکر میں لڑائی ہو گئی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی خالہ نے اسے اپنے کمرے میں سلایا ہے۔ تم ریلیکس رہو۔ مدیحہ کی بات سن کر اسے تسلی ہوئی، لیکن بے چینی اب بھی برقرار تھی۔ جانتی ہو کچھ مہینے پہلے میری اور زیان کی شادی ہونے والی تھی، اس نے مریم کو بہت عام سے لہجے میں کہا تھا، اور اس کے لہجے میں افسوس یا دکھ کی کوئی رمق نہیں تھی۔ پھر مریم بس اتنا ہی پوچھ سکی۔ لیکن شادی سے 1 ہفتے پہلے جس دن تمہارا شوہر شہید ہوا تھا، اسی رات کو بس کچھ دیر پہلے اس نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ مریم نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ مدیحہ کی بات سے خاص سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا تھا اور بہت کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے میری زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ مجھے اس سے شادی کر کے کوئی خاص خوشی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے دل میں ہر جگہ اس لڑکی کی محبت سے بری ہے، کہیں کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ یہ جملے، یہ الفاظ مریم کو اپنے لگے جو کچھ دن پہلے اس نے زیان سے کہے تھے۔ جب وہ خود ان باتوں کو مانتا تھا، محسوس کر سکتا تھا، تو پھر مریم کو کیوں نہیں سمجھا؟ اس کا کہنا تھا کہ اب اس لڑکی کے پانے کی خواہش نہیں ہے۔ وہ لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ جچتی ہے، اور وہ یہ دعا کرتا تھا کہ وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہو اسے پانے کی چاہ کیسے نہیں ہے؟ بھلا یہ کیسی محبت ہوئی؟ جس سے محبت ہو جائے اس کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے، صرف محسوس ہونا چاہیے۔ کہتے ہوئے نظروں کے سامنے اسامہ کا چہرہ آیا تھا۔ مدیحہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ دل میں فوراً خیال آیا تھا کہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ جانتی ہو، اس نے مجھے اس وقت شادی سے انکار کے لیے کیا تھا جب واقعی اس لڑکی کے ملنے کی کوئی امید نہیں تھی، اور جانتی ہو وہ لڑکی کوئی اور نہیں، تم ہو مریم۔ آپ کے مریم کو شوق لگا تھا۔ وہ بے یقینی سے مدیحہ کو دیکھ رہی تھی، اور زیان اسے محبت کرتا تھا اور محبت کی شادی کی تھی۔ یہ بات اس کے لیے جھٹکا ہی تھی، کیونکہ وہ کبھی زیان سے ملی ہی نہیں تھی، نہ ہی کبھی بات کرنے کا اتفاق ہوا تھا۔ پھر محبت کیسے؟ تم آرام سے بیٹھ جاؤ، میں جاتی ہوں، زیان آتا ہوگا۔ اور ہاں، اپنے دل میں کبھی یہ نہ لانا، میرے دل میں کوئی ملال یا میں زیان اور اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھے، لیکن ہاں، میں زیان اور تمہارے رشتے سے بالکل بھی خوش ہیں۔ میری دعا ہے کہ تم لوگ ہمیشہ خوش رہو، نرمی سے کہتے وہ مریم کو حیران چھوڑ کر باہر چلے گی۔ پھر میں آپ سے کیسے محبت کروں گی زیان؟ میں نہیں کر سکتی آپ سے محبت۔ میرے دل کا کونا کونا اسامہ کی محبت سے پر ہے، اس میں کسی اور کی محبت کی گنجائش ہی نہیں۔ تھکن سے آنکھیں بند کرتے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بوند گئی۔ عجیب زندگی نے رنگ بدلا تھا، سب خود بخود ہوتا جا رہا تھا۔ وہ حارث کے آفس آیا تھا۔ مینیجر نے اسے حارث کے کیبن کا بتایا تھا، اور اتفاق یہ تھا کہ کمپنی کے مالک الیاس مبین کے دوست تھے۔ ڈرائیور باہر ہی کھڑا تھا اور ارحم کے ساتھ اس کے 2 گارڈز تھے۔ آفس میں سب کی نظریں اس پر تھیں، سب کو کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ تجسس بھی ہوا تھا کہ اتنا بڑا آدمی خود حارث سے ملنے آیا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حارث لیپ ٹاپ پر جھکا تھا، جس پر ارحم کی نظر پڑی جو اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اندر جیسے لاوا ابلنے لگا تھا۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا اور خود کیبن سے باہر آیا۔ اتنے میں ارحم بھی اس تک پہنچ چکا تھا۔ حارث اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ارحم نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مجھے بھی افسوس کرنا تھا، سوچ رہا تھا آؤں، پھر رہنے دیا۔ غصے سے رگیں تن گئی تھیں۔ اس کا دل کیا کہ وہ سامنے کھڑے اس امیر اور عیاش انسان کو زمین میں دفن کر دے۔ کس بات کا افسوس؟ ارحم نے الجھ کر پوچھا۔ ارے تمہارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، اس کا افسوس۔ لیکن شاید تمہیں افسوس نہیں گناہوں کی پوٹلی جو تھی۔ اب کی ارحم کی آنکھیں بھی غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ سامنے کھڑا شخص اسے اپنا ضبط کھونے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ اپنی بکواس بند کرو، میرا ضبط مت آزماؤ، میں یہاں بات کرنے اور سب کلیئر کرنے آیا ہوں۔ کیا کلیئر کرنے آئے ہو تمہیں؟ تو خوش ہونا چاہیے، اب تو تمہارے راستے کا کانٹا ہٹ گیا۔ اب جاؤ، جتنی عیاشی کرنی ہے کرو، بلکہ شادی کر لو اس سے۔ ارحم نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہو؟ انجان مت بنو۔
ایسے بےہودہ کر رہے ہو جیسے یہ طلاق کا تو پتہ ہی نہیں تمہیں. اتنی بڑی معصومیت. ارے خوشخبری سنا رہا ہوں. ہاں جسے طلاق کا پتہ نہ ہو تمہیں اس نے اتنی بڑی خوشخبری سنا دی. ناممکن. اب ارم کا دماغ سن ہوا تھا اور ہاتھ میں بنی مٹھی ڈھیلی پڑ گئی تھی. ویسے کیا پلان تھا؟ عدت بھی ختم، جان چھوٹی. ویسے عدت ختم نہ بھی ہوتی تو کیا فرق پڑنا ہے تم لوگوں کو؟ پہلے بھی تو. بولتے بولتے وہ رکا اور تھوڑا ہنسا. تم لوگ کے بہت جمے گی، دونوں ایک جیسے جو ہو. شادی کے بعد تم لڑکے سے تعلقات رکھنا اور اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور وہ لڑکوں منہ پر اتنا شدید مکہ پڑا تھا کہ آگے کا ایک دانت جھٹکے سے ٹوٹا اور وہ پیچھے سے گرتا اس سے پہلے ہی ارم نے اس کا گریبان پکڑ چکا تھا. وہ لوگ پہلے ہی تجسس سے تھے اور تاک رہے تھے کہ فوراً ایک کھٹا ہوا. ایک مکے بعد ارم کا ہاتھ رکا نہیں بلکہ پے در پے مکے برساتا گیا کہ کچھ لمحوں میں حارث کے منہ سے خون تیزی سے بہنے لگا. کیا بول رہے تھے؟ بولو. بولتے ساتھ ایک اور مکہ مارا. آفس سٹاف منہ پر ہاتھ رکھے سب دیکھ رہے تھے پر کوئی آگے نہیں تھا. کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ آگے بڑھ کر چھڑوائے. مینیجر نے فوراً گارڈز کو بلوایا. تمہاری ہمت کیسی اس کے خلاف ایک لفظ بولنے کی؟ لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے. وہ زور سے چیخا تھا اور حارث کو چھوڑا تھا جو پہلے ہی اس کے مکوں سے نیم مردہ ہو چکا تھا. لہرا کر نیچے گرا. پہلے بھی بہت مشکل سے ضبط کیا تھا صرف اس لیے کہ تم اس کے شوہر تھے، لیکن اب نہیں. غصے سے بولتے اس نے زوردار کک حارث کے پیٹ پر ماری اور کہ نیم بے ہوش ہو کر بھی حارث کے منہ سے چیخ نکلی تھی. گارڈز بھاگتے ہوئے آئے تھے لیکن اس سے پہلے وہ ارم کو پکڑے. ارم کے گارڈز انہیں پکڑ چکے تھے. تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا حارث. غصے سے پاگل ہوتے اس نے ایک اور کک حارث کے پیٹ پر ماری جس میں اس کے منہ سے تیزی سے خون نکلا تھا. حارث کی بگڑتی حالت دیکھ کر گارڈز نے ارم کو بمشکل قابو کیا. غصہ اتنا تھا کہ واقعی اسے جان سے مار دیتا. آفس کے سارے لوگ ارم کو حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے دیکھ رہے تھے. وہ کبھی ارم کو دیکھتے تو کبھی حارث کے بے ہوش ہونے کی وجود کو جو تکلیف سے تڑپتے سے بے ہوش ہوا تھا. آفس کے گارڈز نے جلدی سے اسے اٹھایا تاکہ قریبی ہسپتال لے جا سکیں. ارم کے گارڈز نے اسے زبردستی سنبھالتے واپس گاڑی تک لائے اور زبردستی ارم کو پیچھے بٹھا دیا. پتہ نہیں وہ غصے سے ڈرائیو کرتا اور ارم کے ساتھ ساتھ انہیں بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتی. وہ گاڑی میں بیٹھا تھا. ڈرائیور نے اس کا پسینے سے بھیگا وجود دیکھ کر فوراً اے سی آن کیا تھا اور غصے سے دماغ پھٹنے کو آیا تھا. میری زندگی میں آنے والی پہلی اور سب سے خوبصورت لڑکی مریم تم ہو. میں بہت خوش نصیب ہوں. میں زیادہ تو کچھ نہیں پر ہر تکلیف میں تمہارے ساتھ رہوں گا، بلکہ کوشش کروں گا کبھی کوئی تکلیف ملنے ہی نہ دوں. یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اسامہ کے کمرے میں پہلی بار اس کی بیوی کی حیثیت سے آئی تھی اور پہلی بار کسی لڑکے کے منہ سے جو اب اس کا محرم تھا اسے محبت کا اظہار سن رہی تھی. جھوٹ کہا تھا اسامہ آپ نے. آپ تکلیف بھی دے گئے اور اس تکلیف میں ساتھ بھی نہیں ہیں. وہ دل میں اسامہ سے مخاطب اپنے آنسو اندر ڈھکیل رہی تھی جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا پھر کھلا. مریم سیدھی ہوئی. اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں زیان سفیان کو اٹھائے بیڈ کے قریب آ رہا تھا. وہ بیڈ کی دوسری طرف بیٹھا اور سفیان کو مریم اور اپنے درمیان لٹایا. بہت پیارا ہے ماشاءاللہ. دل کرتا ہے کھیلتے ہی رہو. اس نے مریم کی ایک نظر دیکھے پر سفیان کو پیار کیا. سفیان کو اپنے پاس دیکھ کے مریم کی بے چینی ختم ہوئی. رات ہو گئی ہے، آپ بھی جب سے ایسی بیٹھی ہیں تھک گئی ہوں گی. چینج کر کے سو جائیں، میں بھی چینج کر کے آتا ہوں. نرمی سے کہتا وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا. مریم کو اس کے رویے پر تھوڑی حیرت ہوئی. مدیحہ تو بتا کر گئی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے اور مریم تو یہی سمجھی تھی کہ وہ آئے گا، اس کی محبت کے لمبے لمبے قصیدے اسے پڑھ کر سنائے گا، وعدہ کرے گا. لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا اور یہ بات اسے پرسکون کر گئی تھی کہ وہ بھی کچھ بھی نہیں چاہتی تھی. یہ رشتہ اتنا اچانک اور اس کی دلی خواہش کے بغیر ہوا تھا کہ اسے کچھ وقت درکار تھا. وہ بھی سوئے ہوئے سفیان کے ماتھے پر پیار کر کے الماری سے کاٹن کا سادہ سا سوٹ نکال کر واش روم میں چلی گئی جو مدیحہ اسے بتا کر رکھ کر گئی تھی. جب وہ واپس آئی تو کمرے میں صرف اس کے سائڈ ٹیبل پر جلتے لیمپ کی روشنی تھی، باقی کمرے میں اندھیرا تھا. بیڈ پر نظر گئی تو زیان بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند چکا تھا اور اس کے ایک بازو پر سفیان لیٹا ہوا تھا تو دوسرا ہاتھ اسے سفیان کے گرد لیٹا تھا. وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر لیٹ گئی. سفیان کو اپنے قریب نہیں کر سکی کیونکہ وہ زیان کے بہت قریب تھا. لیمپ آف کر دیا. ہونٹوں پر ہنسی اور آنکھوں میں نمی. بھیگی سے دل، میرے دل کی زمین، سب کچھ حاصل ہے آج مگر مٹتی ہی نہیں کیوں تیری کمی. خوابوں میں سہی، یادوں میں سہی، باہوں میں سہی. تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب کمرے میں بالکل ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی. آواز بہت ہلکی تھی پر بالکل خاموشی کی وجہ سے واضح ہونے لگی تھی. روز رات کی طرح آج پھر اسامہ کی یاد حاوی ہو رہی تھی. زیان جس کی وجہ سے آنکھیں موندے لیٹا تھا اپنی طرف کا لیمپ آن کیا. آپ اسامہ سے بہت محبت کرتی ہیں نا؟ اس کی آواز پر مریم نے فوراً آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. وہ تو سو چکا تھا. وہ اپنی اتنی تیز سے بھی نہیں رو رہی تھی کہ اس کی نیند خراب ہوتی. بتائیں. جواب نہ پا کر زیان نے پھر پوچھا. جی. تو یہ کیسی محبت ہے کہ آپ جسے محبت کرتے ہیں اسے کو تکلیف دے رہے ہیں؟ زیان نے سنجیدگی سے پوچھا.
वो एक कोहनी के बल थोड़ा ऊंचा हुआ लेटा था और मरियम का चेहरा उसे नजर आया। मरियम वैसे ही लेटी उसे खामोशी से देखती रही। आप जानती हैं आपका रोना, आपके आंसू उसामा को तकलीफ दे रहे होंगे। क्या आपको बहुत अच्छा लगता था उसामा? क्या ये भी अच्छा लगेगा कि उसकी रूह आपकी वजह से तकलीफ में रहे? मरियम ने फ़ौरन से नामहसूस अंदाज में आंसू पूछते थे, पर फिर भी ज़यान नोट कर चुका था। होंठों पर मुस्कुराहट आई थी जिसे वो दबा गया। उसामा से अपनी मोहब्बत का सबूत देना है तो उसके लिए पढ़िए और बख्शिए ताकि उसे सुकून मिले। आपकी मरियम ने इस बात में सर हिलाया। और अगर आपको इस बात का दुख है कि सब शौहर अपनी नई नवेली दुल्हन की तारीफ़ें करते हैं और मैंने नहीं की, तो इसके लिए माज़रत, लेकिन मैं झूठी तारीफ़ नहीं करता। आपकी आंखों के नीचे जो हल्के हैं, इससे आप बिल्कुल चुड़ैल मालूम हो रही हैं, और कमज़ोरी से जो हड्डियाँ निकल आई हैं, इससे मम्मी ज़्यादा लग रही हैं। ज़यान वापस लेटकर एक कान को हाथ लगाकर बोला। मरियम को एक बार फिर हैरत हुई और कहीं थोड़ा सा अपने लिए ऐसे अल्फाज सुनकर बुरा भी लगा। अगर मैं झूठी तारीफ़ कर भी दूँ तो ज़्यादा देर देखूँगा तो डर जाऊँगा। बचपन से बहुत नाजुक दिल का मालिक हूँ ना। अब आप जल्दी से सो जाएं और रोना भी कम कर दें ताकि हल्के कम हो और हड्डियाँ भी। फिर से तारीफ़ करूँगा फिर आपकी, और गोश्त चढ़ाएं कुछ खुद पर ताकि रौनक भी मुँह पर आए। आंखें बंद करता वो अपनी धुन में बोल रहा था। जानबूझकर वो शुरू से बहुत संजीदा था, पर यहाँ उसे अपनी संजीदगी ख़त्म करना ज़रूरी लगा था, और मरियम उसकी बातों पर मुस्कुराई थी जिससे वो खुद भी लाइल्म थी। उसामा के जाने के बाद आज वो पहली बार मुस्कुराई थी, वो भी खुद ब खुद ज़यान की बातों पर, जो उसे मुंह दिखाई की लालच दे रहा था और यही कह रहा था कि सही हो जाओ तो फिर मुंह दिखाई भी दूंगा। ज़यान की आंखें बंद थी, पर फिर भी उसे गुमान हो गया था कि मरियम मुस्कुराई थी। वो भी मुस्कुरा गया। अब उसने लैंप ऑन रहने दिया। कभी कभी अंधेरे घुटन को बढ़ा देते हैं।